وہاں پہ ذرا کے بیٹھے ہیں ترتیب رکھے تاکہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ وکفى سبحان اللہ والصلاة والسلام على سيد الرسل سبحان اللہ سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى سبحان اللہ في كلامه المجيد سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی قدر علماء کرام، معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، کراچی کے مخلص و موحد احباب نے اپنی دیرینہ اعلی روایات کو جاری رکھتے ہوئے ایک بار پھر قرآن و سنت کے سچے متوالوں کی یہ محفل سجائی ہے. طویل مدت کے بعد آج کراچی کے اہل توحید مسکراتے مسکراتے ملے ہیں. اسٹیج پہ بھی مسکراہٹیں ہیں، سامعین کے چہرے بھی متبسمانہ کھلے کھلے مسکراتے مسکراتے نظر آ رہے ہیں. دعا ہے اللہ کریم کراچی کے گلشن توحید و سنت کو وہ بہار عطا کرے جس پہ کبھی خزاں طاری نہ ہو. اخلاص و محبت سے جس کام کا آغاز کیا جائے بلا شبہ اللہ کی رحمتیں اس کام میں شامل ہوتی ہیں.
اللہ کی رحمتوں کی شمولیت کا مطلب اس کام کی مقبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہوتا ہے اور مجھے تو امت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرد ہوتے ہوئے اپنے ایمانی اقرار کے بعد اپنے اعمال کو یوں اللہ کی بندگی کرتے ہوئے ادا کرنا ہے کہ میرا اظہار بندگی معبود حقیقی کی وہ اطاعت نہ بنے جو اطاعت قہری ہوتی ہے. مولانا عبید اللہ صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں. مجھے امت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرد ہوتے ہوئے اپنے معبود کی بندگیاں اس انداز سے کرنی ہے کہ میں اپنے معبود کی اطاعت اور فرما برداری اس کی محبتوں سے سرشار ہو کر ایمانی حلاوتوں سے لبریز ہو کر اس کی اطاعت و بندگی کروں. اور جب میں ایمانی حلاوتوں سے لبریز ہو کر اس کی بندگیوں کا مظاہرہ کروں تو مجھے میرے سامنے محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ جمال مصطفیٰ کے عنوان پر قرآن کی شکل میں میرے سامنے کھل جاتا ہے اور قدم قدم پر قرآن میرے لیے تبیینا لکل شیء کا مصداق بن کر مجھے امت محمد کریم کا فرد ہوتے ہوئے وہ عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے اظہار بندگی میں کہ میرے عملوں کو نہ صرف شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے بلکہ میرے اس انداز بندگی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے صدا آتی ہے اولئک هم المؤمنون حقا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مجھے اپنے رب کی تابعداری میں وہاں تک پہنچنے کے لیے معرفت کتاب و سنت کی اشد ضرورت ہے. اور معرفت کتاب و سنت یہ ملتی ہے امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تابعداری سے. پروردگار تو اتنی طاقتوں والا ہے کہ وہ تو اپنی ربوبیت کا اقرار اپنی طاقتوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار فرعون سے کرواتا ہے.
طوفان میں پھنسے ہوئے کشتی کے مسافروں سے بھی کرواتا ہے. وہ تو اپنی ربوبیت کا اقرار موت کا حکم طاری کر کے پوری کی پوری انسانیت سے عملی طور پر اپنی ربوبیت کا اقرار اس اعتبار سے کراتا ہے کہ اس کائنات انسانی میں کوئی فرد ایسا نہیں، بھلے وہ کسی آسمانی کتاب کو مانتا ہو یا آسمانی کتاب کو نہ مانتا ہو، ایسا کوئی فرد اس کائنات میں میرے رب کے حکم موت کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا جو اللہ کے حکم موت کے نفاذ کو بالعمل روک لے اور اس کا انکار کر دے. اس لیے کہ آج تک کوئی انسانی بستیوں میں اللہ کے نافذ کردہ حکم موت کو امتناع نہیں لا سکا، اسے روک نہیں سکا. ہندوؤں کو بھی وہ حکم موت قہراً تسلیم کرنا پڑتا ہے اور سکھوں کو بھی وہ حکم موت قہری طور پہ، اطاعت قہری کے طور پہ انہیں تسلیم کرنا ہوتا ہے. عالم کفر بھی اس حکم کو تسلیم کر رہی ہوتی ہے اور اللہ کے ان احکامات کو جہاں فرعون جبرن ایک خاص ماحول میں پھنسا ہوا جہاں صدا لگاتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اس کے مقابلے میں ایک صدا لگانے والا محبتوں سے، یقین سے اور ایمانی حلاوتوں سے صدا لگا رہا ہوتا ہے کلا ان معی ربی سیہدین. سبحان اللہ. کراچی میں پڑھا لکھا مجمع ہوتا ہے لیکن میری اتنی خوبصورت بات پہ داد صحیح نہیں دی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ اللہ پھر سنیے، مشکل تو ہے، میں بھی بولتے بولتے سمجھا کرتا ہوں. مجھے قہری اطاعتوں کا نمائندہ نہیں بننا، میں تو صدیق کا نام لیوا. سبحان اللہ. مجھے قہری اطاعتوں کا نمائندہ نہیں بننا. ارے میں تو فاروق اعظم کا نام لے کر جی رہا ہوں اور مجھے قہری اطاعتوں کا نمائندہ نہیں بننا. میں تو عثمان کی حیاؤں کو فرشتوں کی حیاؤں کے مقابلے میں پیش کر کے اپنی بشریت کو تکریم بخشنے والا ہوں اور میں تو قہری اطاعتوں کا نمائندہ نہیں بن سکتا. میں تو شجاعت علی پر کائنات انسانی کی شجاعتوں کو پیش کر کے شجاعت علی کی معراج کو منوانے والا. ایک طرف یہ بھی اقرار ہے نا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ، یہ اقرار ہے. اس کو کہتے ہیں جبری قہری اقرار. اور ایک اس کے مقابلے میں اقرار ہے جب قوم کہہ رہی ہے، جب کراچی والے کہہ رہے ہیں شاہ جی اشاعت التوحید والوں کا کیا بنائے گا، مدرسوں والے ہمارے مخالف ہیں، گدیوں والے ہمارے مخالف ہیں، چودھری ہمارے مخالف ہیں، ریاست کے نمائندے ہمیں برداشت نہیں کرتے، ملا کہلانے والا طبقہ وہ ہمارا نام سننا برداشت نہیں کرتا. کیا چاہیے؟ مجھے قہری اطاعتوں کی صف میں شامل نہیں ہونا. مجھے تو آمنہ کے لفظوں سے یہ اقرار کرنا ہے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت ابدا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه
فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، مجھے ایمانی حلاوتوں سے یہ جواب دینا ہے، کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي۔ میرے بزرگوں کی میراث یہی ہے، آپ کے اشاعت التوحید و سنہ کے اکابر کی میراث بولیے یہی ہے۔ کراچی کے فضلاء، کراچی کے مدارس کی زینت طلباء، اشاعت التوحید و سنہ کا روشن مستقبل میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کے اور میرے بزرگوں کی میراث ایمانی جذبوں اور غلبنوں سے اقرار توحید و رسالت ہے، اور جب ایمانی جذبوں کے ساتھ اقرار توحید و رسالت کیا جاتا ہے تو پھر رہبر و رہنما کا نام ہوتا ہے محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ ایمانی جذبوں سے یہ صدا نکلی تھی، قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ ایمانی جذبوں سے اور ایمانی غلبنوں سے یہ صدا آئی تھی، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ ایمانی جذبوں سے یہ صدا کی ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ جب یہ ایمانی جذبے سالم ہوتے ہیں تو وہ اطاعتیں جنم لیتی ہیں، جن اطاعتوں میں، جن بندگیوں میں ایمان کی حلاوت ہوتی ہے۔ جی، اور ایمان کی حلاوت ہو، سنیے گا کراچی والا جملہ اور ضرور اس کو تولیے، ایمان کی حلاوت موجود ہو، دل بھی لا الہ الا اللہ کا مسکن ہوتا ہے، نگاہ بھی لا الہ الا اللہ کا منظر دیکھتی ہے، اور سماعتیں بھی لا الہ الا اللہ کا ذوق سنتی ہے۔ جب دل دماغ یہ دونوں مل کر میری اطاعت کا اظہار بن جائے، اپنے رب کی بندگیوں کا اعلان بن جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے لیڈر اور قائد اور رہبر و رہنما وہ ملا جس لیڈر اور رہبر و رہنما کو میرے اللہ نے اپنی نگاہ محبت کا مرکز بنا کر خود اعلان کر کے یہ فرما دیا، محمد الرسول اللہ اشداء علی الکفار رحماء۔ اور میرے شاہ جی تعبیر کیا کرتے ہیں، پنجپیر اجتماع میں جب آخری مرتبہ تشریف لے گئے میرے شاہ جی، تو وہاں میرے شاہ جی نے یہ آیت پڑھتے ہوئے بڑی محبت سے تلقین کی تھی۔ میں اپنے توحیدیوں کو یہ بات بتوانا چاہتا ہوں، منوانا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں، اور میرا بھائی قاری صاحب جہاں کہیں ہے وہ بھی ضرور سنے اور کان لگائے میں اس بات کی طرف۔ میں اسے بتانا چاہتا ہوں، میرے شاہ جی توحیدیوں کو کہہ رہے تھے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وہ غیر محارب کفار کے لیے بھی رحمتوں کی تصویر تھے، وہ غیر محارب کفار کے لیے بھی رحمتوں کی تصویر تھے۔ رحماء بینہم، یہ مابین صحابہ کے الفتوں کی تعبیر و تصویر تھے، اور یہ مدینے کے قافلوں کے لیے رحمتوں کی تصویر اور دلیل تھے۔ ان کا ایک رویہ پورے مدینے کی بستی کے لیے اس مسلم حکومت کا پورا رویہ، مسلم حکومت کا پورا رویہ
غیر محارب کافروں کے لیے بھی وہی ماننا ہی تھا. جی اللہ اللہ مجھے ضرورت ہے سبحان اللہ ایمانی جذبوں کی. سبحان اللہ. اور جب میں ایمانی جذبوں سے سرشار ہوتا ہوں تو زبان سے صدا آتی ہے لا الہ الا اللہ. آپ بھی بولیے زبان سے صدا آتی ہے. بولیے سارے لا الہ الا اللہ. جو لا الہ الا اللہ آج ایمانی جذبوں کی تصویر بنے اس کا ترجمہ و تشریح یقیناً یہ ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ. کوئی ولی عالم الغیب نہیں. عالم الغیب اللہ. پنجابی میں اکیلا کو کلہ کہتے ہیں. مولانا عبید اللہ صاحب اکیلا کو کیا کہتے ہیں؟ کلہ. واحد. آگے تعبیر ہونی چاہیے. کوئی ولی عالم الغیب نہیں. اور جو مجمع میں ایمانی حلاوتوں کے دوست بیٹھے ہیں حلاوتوں والے اور ایمانی جذبوں والے وہ ذرا میرے ساتھ محبتوں سے اللہ کا نام بلند کیجیے گا. آج جب زبان پہ یہ کلمہ ہو لا الہ بولیے لا الہ الا اللہ. تو کوئٹہ سے بھی توحید کیا ہے اسٹائل تو کوئٹہ میں سبحان اللہ. سبحان اللہ تو کہہ دیا. سبحان اللہ. آج ماشاءاللہ اجتماع ہے کراچی کا ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اور آج ایمانی بلبلوں سے یہ تعبیر ہونی چاہیے لا الہ الا اللہ کی. کیا کہ کوئی ولی عالم الغیب نہیں. عالم الغیب اکیلا. اونچی آواز سے بولیے اکیلا. آج یہ تعبیر ہونی چاہیے ایمانی بلبلوں سے لا الہ الا اللہ. کوئی نبی حاجت روا نہیں. حاجت روا اکیلا. آج یہ صدا آنی چاہیے لا الہ الا اللہ کی طرف سے کہ کوئی پیغمبر موت سے مستثنا نہیں. موت سے مستثنا اکیلا. آج یہ تعبیر ہونی چاہیے. عبداللہ شاہ غازی بیڑے پار نہیں لگا سکتا. ہم یہ ڈوبتے بیڑوں کو پار لگانے والا کو. آج یہ لا الہ الا اللہ کی طرف سے صدا آنی چاہیے. علی حجویری داتا نہیں داتا اکیلا اللہ. داتا اکیلا اللہ. اونچی بولیے داتا اکیلا اللہ. آگے لا الہ الا اللہ کی طرف سے صدا آنی چاہیے. بہاول حق زکریا بیڑے پار نہیں لگا سکتے. بیڑوں کو پار لگانے والا اکیلا. آج لا الہ الا اللہ کی طرف سے یہ آواز آنی چاہیے کہ پاکستان کی معیشت کو برکتوں کے ساتھ امریکہ روس اور چائنا ان کا فنڈ اور ان کے قرضے پاکستان کی معیشت کو سہارا نہیں دے سکتے. ہر بھوکے کو سہارا دینے والا اکیلا. لا الہ بولیے لا الہ. سیاست میرا موضوع نہیں. ہم نے توحیدی ورکروں کو سیاسی کارکن نہیں بنایا. ہم نے وطن پرست بنایا. جی سبحان اللہ. لا الہ. اقبال نے کہا اقبال ڈے دی ہے نا. ہم ڈے بنانے والے تو نہیں. اقبال نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو حاصل. تیرا مدرسہ بت بنا رہا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. تیری ڈگری بت بنی نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. تیرا خاندان بت بن گیا. لا الہ زبان سے کہہ بھی دیا تو کیا حاصل. تیری برادری بت بن گئی. لا الہ زبان سے کہہ بھی دیا تو کیا حاصل.
دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ تیرا دستور بت بن گیا. زبان سے کہہ بھی دیا تو لا الہ کیا حاصل؟ اکابر کی محبت بت بن گئی. اکبر پیچھے رہ گیا، اکابر آگے گزر گئے، اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. میں نے تو ایمانی جذبوں سے لوگوں کو اکبر اللہ کی توحید کی طرف لانا ہے، اور یہی ہے دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی، اور جب میں ایمانی جذبوں سے سرشار ہوتا ہوں، خاص مقام پر پہنچتا ہوں، تو صدا آتی ہے ہاتھ میں کیا پکڑا ہے؟ بہت کچھ چھوڑا میں نے، بہت کچھ چھوڑا. ایمانی جذبوں سے سرشار ہوں، صدا آتی ہے. پنجابی بولو پنجابی والوں کے لیے صدا آتی ہے، وہ ہتھی پڑے ہوئے ہیں، ربا سوٹا، ربا چھوٹا. بولی عبید اللہ ناراض ہو جائے گا. میں سبحان اللہ دی، سبحان اللہ دی. جو ہے جب ایمانی جذبے سالم ہوتے ہیں تو صدا آتی ہے، ہاتھ میں کیا پکڑا ہے؟ جواب آتا ہے لاٹھی. پھر سوال ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہو؟ پھر جواب آتا ہے اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. سنیے، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ اور سن رہے ہو کراچی کے توحیدیوں؟ جی. تو صدا آتی ہے اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. صدا آتی ہے، سنیے اور سن رہے ہو. اگر میری تمہید آپ کے پلے پڑی تو میں آگے چلوں، توحیدیوں چلوں آگے. پنجیر کے پٹھان مجھ سے پیار بڑا کرتے، اس لیے کہ میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، اور ہم سب کے باہمی پیار کی وجہ درس قرآن ہے. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی. اللہ توحیدیوں کے مابین قرآن کے علم کے پھیلانے کے لیے رشتے ہمیشہ ہمیشہ اللہ قائم رکھے. جی، ایمانی جذبوں کی ابتدا ہوتی ہے. کی ہو گیا مولوی عبدالعزیز صاحب؟ سر لگ جائے گی. ہم نے تو یہ منوانا ہے لوگوں کو کہ سرل کام نہیں ہوگا. ہم نے تو لوگوں کو بتانا ہے، منوانا ہے. جی، اللہ میرا خیال یہ ہے کہ اشاعت توحید و سنت کے برکروں کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب ہم نے اپنے جلسوں اور جلوسوں کو محض تقریریں برائے تقریریں نہیں کرنا، ہم نے کارکنان کو مشن سے محبت کا پیغام دینا. ٹھیک ہے نا؟ تائید کرتے ہو؟ ایمانی جذبے سالم ہونے کی ابتدا ہوئی تو آواز آتی ہے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب آتا ہے لاٹھی ہے. آگے سے جواب آتا ہے جب ایمان کی سلامتی کی ابتدا ہو سہارے چھوڑ دیجیے. جب ایمان کی سلامتی کی ابتدا ہو تو اے ایمان کی سلامتی کے جذبوں سے سرشار موسیٰ پھر سہارے چھوڑ دے. انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. سبحان اللہ. موسیٰ تجھے یاد ہے کہ نہیں یاد؟ تجھ پہ ایک وقت ایسا آیا تھا جی، تیری ماں بڑی پریشان تھی، بڑی خوفزدہ تھی، اور فرعونی گنڈے پوری طاقت کے ساتھ تیرے قتل کے اور تیرے برادری کے بچوں کے قتل کے ڈاک پر تھے. تجھے یاد ہے تجھے اس وقت کس نے ربوبیت کی باہوں میں لے کر پالا تھا؟ اور موسیٰ تجھے یاد ہے انی انا ربک
اس وقت اس شدید ترین مشکل دور سے تجھے تیری ماں نے نہیں بچایا تھا، تجھے کسی پیر نے نہیں بچایا تھا، تجھے کسی جرنیل نے نہیں بچایا تھا، تجھے کسی سیاستدان نے نہیں بچایا تھا۔ اور ایمانی جذبے والا تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، انی انا ربک، تجھے بچانے والا کون؟ اللہ۔ بولیے تجھے بچانے والا کون؟ اللہ۔ اب جب ایمانی جذبوں کی اطلاع ہوتی ہے تو مقام کلیمیت نمایاں ہوتا ہے، مقام کلیمیت نمایاں ہوتا ہے۔ میں آج آپ کو بتانے اور سنانے کی آیا ہوں کہ مجھے ایمانی جذبوں کی معراج والا پیغمبر ملا ہے، مجھے ایمانی جذبوں کی معراج والا پیغمبر ملا ہے۔ میرا مقام کریمیت سے بہت اونچا ہے، اور میرا مقام ہے مقام محبت۔ اور مجھے اپنے رب کی بندگی اتنی محبتوں سے کرنی ہے، اتنی محبتوں سے کرنی ہے کہ باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے، تو مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ فلاں جنگ کے موقع پہ تو میری تلوار کے نیچے آیا تھا اور میں نے اپنی تلوار ہٹا رکھی۔ میں ابو بکر تجھے مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، مجھے اپنے رب کی توحید سے اتنی محبت ہے، مجھے اپنے نبی سے، اس کی اطاعت سے اتنی محبت ہے، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر تو میرا سگا بیٹا میری تلوار کی زد میں آتا تو میں اپنی تلوار کبھی پیچھے نہ ہٹاتا، اس لیے کہ میں تمہاری اطاعتوں کا نمائندہ نہیں، میں تو محبتوں والی اطاعت۔ سبحان اللہ جی۔ یا موسیٰ انی انا ربک، نعرہ حیدری جواب اللہ اکبر۔ یا موسیٰ انی انا ربک، یہ کمزور سبحان اللہ کی تقریر نہیں ہوتی، اونچی آواز سے کہیے کراچی میں تو نیچی ٹوپیاں توحیدی طالب علموں کو بھی پہنا کر ہو کی بڑی ٹریننگ دی جاتی ہے، یہاں کیوں نہیں سبحان اللہ کرتے؟ مولانا عبید اللہ صاحب یہ تھوڑا سا کنایا سبحان اللہ جی۔ یا موسیٰ انی انا ربک، سارے پشتون دوست جب تک سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے نہیں کہوں گے ترجمہ نہیں ہوگا، تقریر ختم۔ یا موسیٰ انا ربک، او موسیٰ تجھے یاد ہے نا جب تو معصوم تھا، تیری ماں تیری زندگی کے بارے میں بڑی پریشان تھی، اور میں نے تیری ماں کو تسلی دی اور اسے اس کے دل کو طاقتیں پہنچائی، اور میں نے تسلی دیتے ہوئے اسے تسلی دی، لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ سبحان اللہ، واہ شاہ جی واہ۔ جی تیری ماں بڑی پریشان، سچے تو ہی مولانا عبد الغفور صاحب جو تھے قرآن سن کے مستی تاری ہو گئی، اور یہ سلطان کی بھی مستی ہے ماشاء اللہ، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ آمین۔
یا موسیٰ او موسیٰ. یہاں سے مقام کلیمیت کی ابتدا ہو رہی ہے اور یہ بھی بڑی خوبصورت سی لطافت ہے یہاں جو میں آپ کو بھی نمایاں کرنے کی کوشش کروں گا. بھائی سب کہاں بیٹھے چکے سبحان اللہ جی. یا موسیٰ او موسیٰ تیرے ایمان سے جذبوں کی ابتدا ہوئی تو میں نے تجھے مقام کلیمیت سے نواز دیا. جی تیری مقام کلیمیت کیا بنی؟ ابھی میں نے تجھے مخاطب کیا میں اللہ سے ہم کلام ہوا اور یہ مخاطبت کیا نکلی. میں نے پوچھا ہاتھ میں کیا ہے؟ تم نے بتایا لاٹھی ہے. جی میں نے کہا کیا کرتا ہے؟ تو نے کہا کہ ٹیک لگاتا ہوں. میں نے کہا جوتے اتار. تو نے جوتے اتارے. میں نے کہا لطافت کیا ہے؟ جی جی میں نے پوچھا ہاتھ میں کیا ہے؟ تم نے میرے سوال پہ اپنا جواب دیا. میرے سوال پہ اپنا جواب دیا. توجہ میری طرف ہے بھائی. میری تو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جن جن کو اب میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے ہاتھ تو کھڑے کیجیے. جی اللہ میں نے تجھ سے پوچھا ہاتھ میں کیا ہے؟ تو نے میرے سوال میں اپنا جواب دیا. اپنا جواب دیا. یہ ذرا لطافت کہہ رہا ہوں نا لفظ اس میں باریکی ہے وہ سمجھیے ذرا. میں نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو نے جواب دیا. تو نے جواب دیا میں نے لاٹھی پکڑی ہے. کلیمیت کا مقام مل گیا. جی جی اور کراچی والا میں تو اس نبی کا ماننے والا. میں تو اس نبی کا تابعدار. میں تو اس نبی کا چاہنے والا. میں تو اس نبی کا حبدار. میں تو اس نبی کا غلام. میں تو اس نبی کا امتی ہوں جو نبی صرف نبی نہیں نبیوں کا نبی ہے. یہ پیچھے والا مجمع کیوں نہیں کہتا سبحان اللہ؟ آپ تک آواز نہیں آ رہی میری؟ جی میں تو اس نبی کا. بہت ساری باتیں ہیں کرنے کی لیکن آج کیا کروں گا کبھی میرا اسی طرح کا ملا ہوئے. قاری صاحب کو اشارہ کیجیے گا تقریر کا وقت ختم ہونے کا. زندگی کا وقت تو اللہ کو ہوتا ہے نا. سبحان اللہ. جی میں تو اس نبی کا ماننے والا جس نبی نے سجدہ کیا تو سجدہ کامل ہو گیا. سبحان اللہ نہ رکے بھائی. سبحان اللہ. مجھے بار بار کہنا نہ پڑے. تھک تو نہیں گئے توحیدیوں؟ اور توحیدیوں تھکے تو نہیں؟ جی میں نے اس نبی کا ماننے والا جس نبی نے سجدہ کیا تو سجدہ کامل. اس نبی کو ماننے والا جس نے صدقہ کیا تو صدقہ کامل. جس نبی نے حج کیا تو عبادت کامل. جس نبی نے عمرہ کیا تو عمرہ کامل. جس نبی نے ہجرت کی تو ہجرت کامل. جس نبی نے سیاست کی تو سیاست کامل. جس نبی نے امانت اپنائی تو امانت کامل. جس نبی نے دیانت اپنائی تو دیانت کامل. جس نبی نے اخوت قائم کی تو اخوت کامل. جس نبی نے سفر کیا تو سفر کامل. جس نبی نے قرآن پڑھا تو تلاوت کامل. جو نبی توحید کا مبلغ بنا
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. زندہ باد زندہ باد. جس نبی نے توحید کا بیان دیا تو بیان توحید کامل ہو گیا. جو نبی کلیم اللہ بنا تو کلیمیت بھی کامل و اکمل ہو گئی. یہ وہ لطافت ہے جو میں نے آپ کے لیے سنبھال کے رکھی ہے. سنیے ذرا. اللہ جی ایمان کے جذبوں کی ابتدا ہوئی تو مقام کلیمیت ملا. رب نے سوال کیا, موسیٰ نے اپنے جواب دیا, اور جب مقام کلیمیت نزول قرآن سے مسجہ ہوا, جب مقام کلیمیت دی آمن جلال کے حضر میں آیا, جب مقام کلیمیت دی عبداللہ کی ذریتین کے گھرانے میں آیا, جب مقام کلیمیت دی انشراح صدر کی نوید بن گئے, آمن جلال کے حضر میں آیا, تو پھر مقام کلیمیت کوئی میرا گئی سکانے لگی. ان علینا جمعہ وقرآنا. جی موسیٰ سے پوچھوں تو وہ اپنی بات کا جواب دیتا ہے, محمد سے پوچھوں تو وہ اپنی بات نہیں سناتا, میں رب کی ہی بات سناتا ہے. او موسیٰ تیری ماں بڑی پریشان, مجھے کہنا پڑا لا تخافی ولا تحزنی انا رعاتو الیکی وجعلو من المرسلین. او مسلمہ جب تم فوجی جرنیلوں سے ڈر جائے, جب تم بولیے جب تم فوجی جرنیلوں سے ڈر جائے, فرعون کے فوجیوں سے ڈر جائے, جب تم فرعون کی جلوار سے گھبرا جائے, تو میں اللہ تجھے تسلی دے رہا ہوں, تو اپنے معصوم بچے کو دریا میں پھینک دینا. جی کہاں پھینک دینا؟ بولیے کہاں پھینک دینا؟ دریا میں. جی دریا میں پھینک دینا, اور دریا میں پھینکتے ہوئے دل چھوٹا نہ کرنا, میں تجھے تسلی دے رہا ہوں. انا راتو الیکی, میں اللہ تجھے تسلی دیتا ہوں, میں رب تیرے بچے کو دودھ پینے کے وقت سے پہلے تیرے سینے پہ واپس لوٹاؤں گا. علماء کی محفل ہے, میں ذمہ داری سے عرض کرنا چاہتا ہوں, رد اور رجع یہ دو لفظ ہیں عربی میں مستعمل لوٹنے کے لیے. رد فلان رجع فلان دونوں کے مختلف معنی ہیں. رجع فلان کیا مطلب؟ فلاں بندہ واپس آیا 1 مہینے کے بعد, رجع فلان فلاں بندہ واپس آیا 1 سال کے بعد, رجع فلان فلاں بندہ واپس آیا 10 سال کے بعد. فلاں بندے نے رجوع کیا 20 سال کے بعد, فلاں بندے نے رجوع کیا دونوں حدیث پڑھنے کے بعد, فلاں بندے نے رجوع کیا دونوں تفسیر شیخ القرآن کے پڑھنے کے بعد, فلاں بندے نے رجوع کیا اتنی مدتوں کے بعد, رد فلان یہ گیا اور یہ آیا.
رد کا معنی ہوتا ہے فوراً لوٹنا. میں تجھے تسلی دے رہا ہوں ایک ٹائم اس کی بھوک تو مٹا دے, اس کو دودھ پلا اور دریا میں پھینک دے. میں اللہ تجھے تسلی دیتا ہوں. موسیٰ کی ماں تیری گود میں وہ ایمانی جذبوں والا بچہ اس کی پرورش ہو رہی ہے جس کے ایمانی جذبوں سے میں نے فرعون کی الوہیت میں کیل ٹھکوانا ہے. سبحان اللہ. میں فوراً لوٹاتا ہوں اور تیری تسلی کے لیے میں تجھے تسلی کے لیے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. انداز سیف القرآن. میں اسے رسالت کا تاج بھی پہناؤں. میں اسے رسالت کا میں اپنی توحید کا مبلغ بناؤں گا. اور پھر موسیٰ میری توحید کا مبلغ ایسا بنے گا کہ اس کو ماننے والے اور اس کے تابعدار کبھی کبھی محبتوں بھری اطاعتوں میں اتنے آگے گزر جائیں گے. چلتے چلتے ایک بات سامنے آ گئی, اتنے آگے گزر جائیں گے کہ فرعون کی ملکہ محبتوں بھری اطاعتوں کا مجسمہ بن جائے. جی موسیٰ کی ایمانی جذبوں پہ مبنی دعوت توحید کو سن گئے. جی فرعون کی ملکہ موت کے تھانے میں کھڑی ہو کر دہائیاں ڈالے گی. اس کو پھینکنے والے, اس کو دھکا دینے والے, اس کو صدمے دینے والے, اس کو مصیبتیں اور ہدایت پہنچانے والے اس کو کہیں گے کہ ہمارے ذات تم واپس چلے چلو, ہم تمہیں فرعون کی ملکہ بنا دیں گے. ملکہ کی ملکہ, لیکن موسیٰ کی نعرہ توحید سے, موسیٰ کی دعوت توحید سے انکار کر دو. کہتے ہیں نانا نانا میں فرعون کا جبر و قہر برداشت کر کے اب اللہ کی محبت کی وادی میں آ گئی ہوں. پھینکنے والوں لڑائی کرنے کے لیے پیچھے ہٹ جاؤ. دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی ایسے ایمان عطا فرمائے جس میں کوئی لچک نہ ہو, جس میں کوئی سودے بازی نہ ہو, جس میں موقف پہ کوئی دوسری رائے نہ ہو. جی پیچھے ہٹ جاؤ. مجھے اپنے اللہ سے جس کی دامن محبت میں آباد ہونے کے لیے مجھے اسے دو باتیں کرنی ہے. اچھا جی وہ پیچھے ہٹے. وہ ملکہ رونے لگی اور ملی روتے روتے کہنے لگی مولا جی مجھے بولیے, بولیے سارے مل کر مجھے شہادت کا. اچھا جی 10 منٹ اور پروگرام خراب ہو جائے گا, ورنہ زیادہ چل گیا تو مہمان ان کے لیے وقت ملنا چاہیے. سنیے 10 منٹ اور میری بات. جی مولا مجھے مقام شہادت دے دے. کراچی کا ملا تو کہتا ہے کہ شہادت ملی تو دنیا کی قبروں میں زندہ ہو گیا. جی دنیا کی زندگی کی طرح زندہ ہو گیا. لیکن موسیٰ سے کلمہ توحید سننے والی فرعون کی ملکہ اس کو ایمان و یقین اس بات پہ پختہ ہے کہ شہادت کا جام پینے کے بعد حیات کا تعلق دنیا کے محل سے نہیں, دنیا کی قبروں سے نہیں.
دنیا کا کوئی مہمان نہ بنائے. دنیا کا کوئی مہمان بولیے دنیا کا کوئی مہمان. ابنی اے میرے مولا میرے لیے وہ گھر بنا جو گھر کوئی دنیا کا مہمان نہ بنائے. ابنی میرے لیے وہ گھر بنا جس کو تو اپنی رحمت کے ہاتھوں سے خود بنائے. بڑی تکلیف جی اللہ جی میں دوست نبی کو ماننے والا جس نبی کو اللہ نے اپنا قرآن دے کر معراج کا دلہا بنایا. جس نبی کو اللہ نے اپنا قرآن دے کے اعلان کر دیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اور کراچی والوں میں اللہ نے آسمانوں کو بنایا برکتوں کا اعلان نہیں کیا. میں نے زمینوں کو بچھونا بنایا برکتوں کا اعلان میں نے نہیں کیا. میں نے عالموں کو علموں سے نوازا برکتوں کا اعلان میں نے نہیں کیا. میں نے موسموں کو بنایا برکتوں کا اعلان میں نے نہیں کیا. میں نے سورج کو بنایا برکتوں کا اعلان میں نے نہیں کیا. میں نے چاند کو سجایا برکتوں کا اعلان میں نے نہیں کیا. میں نے حسینوں کو حسنوں سے نوازا برکتوں کا اعلان میں نے نہیں کیا. میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا برکتوں کا اعلان میں نے نہیں کیا. میں نے عیسیٰ کو کلمہ بنایا برکتوں کا اعلان میں نے نہیں کیا. میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا برکتوں کا اعلان میں نے نہیں کیا. میں نے نوح کے بیڑے کو پار لگایا برکتوں کا اعلان میں نے نہیں کیا. میں نے یوسف کو کنویں سے نکالا برکتوں کا اعلان میں نے نہیں کیا. میں نے جس دن اس یتیم مکہ کو قرآن دیا اس دن میں نے برکتوں کا اعلان کر دیا. میں تو اس نبی کا ماننے والا ہوں جس کی دعوت کو اللہ نے قرآن کے نزول سے برکتوں والی دعوت والی کر یہ تسلی دی ہے. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا. یہ برکتوں کی تائید ہے. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا من أطرافها. او میرا محمد جی تم مکے کی گلیوں میں میری توحید کی دعوت دینے والا تجھے اونٹ کی اوجریاں میرے اوپر پھینکی جا رہی تھی. تو مکے کی گلیوں میں گزرتا تھا گوبر تیرے اوپر پھینکا جا رہا تھا. تو طائف کی بستی میں پہنچا پتھروں سے تیرا استقبال کیا گیا. تو شیب ابی طالب میں کی صحبت برداشت کرتا رہا. یہ دیکھ میں نے تیرے سینے میں قرآن اتارا اور برکتیں دی. وہ مکہ جس میں تجھے صحبتوں سے بالا پڑا جس میں تمہیں حقیقتوں سے بالا پڑا اسی مکے میں نے تجھے کائنات انسانی کی سب سے بڑی فتح مبین عطا فرما دی. اور میں اللہ تیری دعوت توحید کے پھیلاؤ کا خود ضامن بن گیا. تیری دعوت توحید کے پھیلاؤ کا خود ضامن بن گیا. جی لوگو مکے میں دعوت توحید کا پھیلاؤ. یہ اٹھائیے گا ذرا میرے ساتھی. مکے میں دعوت توحید کا پھیلاؤ. جی کوہ فران لا الہ الا اللہ. جی کوہ صفا لا الہ الا اللہ. کوہ مروا لا الہ الا اللہ.
دشمنوں پہ دائرہ زندگی ناکامیوں کے عام ہونے کی شکل میں تنگ ہو رہا ہے، اور صدیق کی صداقت کا شہرا عام ہو رہا ہے۔ تیرے غلاموں کی عمر کی عدالت کا شہرا عام ہو رہا ہے، عثمان کی حیات کا شہرا عام ہو رہا ہے، علی کی شجاعت کا شہرا عام ہو رہا ہے، حسن کی ایثار کا شہرا عام ہو رہا ہے، حسین کی قربانی کا شہرا اور شہادت کا شہرا عام ہو رہا ہے، اور تیرے غلام حبشے کے غلام بلال کالے رنگ والے کی صبر و وفا کا شہرا اتنا عام ہو رہا ہے، وہ مدینے کی گلیوں میں پھرتا چلتا ہے تو اس کے قدموں کی آواز عرش پہ بسنے والے فرشتوں کو سنائی دیتی ہے۔ اور ہم نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ہم نے اور ایمان والوں اس کائنات ایمانی پہ اس وقت احسان کیا جب ہم نے آمنہ کے لال کو قرآن کا دولہا بنا کے ایمان والوں کی جھولی میں اتار دیا۔ اور یہ آمنہ کلال، یہ آمنہ کلال خاتم النبیین بنا، یہ آمنہ کلال معراج کا دولہا، یہ آمنہ کلال معراج کا دولہا، آمنہ کلال سید الاولین، آمنہ کلال سید الآخرین، آمنہ کلال اول المؤمنین، آمنہ کلال اول المسلمین، آمنہ کلال والضحیٰ کا مخاطب، آمنہ کلال واللیل اذا سجا، آمنہ کلال ما ودعک ربک وما قلی، آمنہ کلال وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آمنہ کلال قرآن کا دولہا، آمنہ کلال رب کی محبتوں کا مرکز، آمنہ کلال خاتم النبیین، آمنہ کلال سید شفاعت الکبریٰ، آمنہ کلال مقام محمود کا سید بن گیا اور اعلان ہو گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا۔ میں نے اس وقت اعلان کیا جب مکے والوں کو قرآن کا قاری مل گیا، جب مکے والوں کو یتلو علیہم آیات، میں نے مکے والوں پہ اس وقت احسان کیا جب انہیں قرآن کا قاری مل گیا، میں نے اہل حرم پہ اس وقت احسان کیا جب انہیں قرآن کا قاری مل گیا، میں نے اہل حجاز پہ اس وقت احسان کیا جب انہیں قرآن کا قاری مل گیا، میں نے اہل وطن پہ اس وقت احسان کیا جب انہیں قرآن کا قاری مل گیا، میں نے پاکستان والوں پہ اس وقت احسان کیا جب انہیں قرآن کا قاری مل گیا، میں نے کائنات انسانی کے ایمان والوں پہ اس وقت احسان کیا جب انہیں قرآن کا مبلغ مل گیا، جب انہیں قرآن کا بولیے، جب انہیں قرآن کا اونچی بولو، جب انہیں قرآن کا اور قرآن کا مبلغ وہ ملا جس کی شانوں کو میں نے اپنی رحمتوں سے اتنا بلند کیا کہ میں نے اسے اس کے مقام کا تعارف یوں کروایا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق
ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ او میرے قرآن کا قاری، تو جب نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، عمر تیرا مقتدی، صدیق تیرا مقتدی، عثمان تیرا مقتدی، علی اور طلحہ زبیر تیرے مقتدی ہوتے ہیں۔ عصر میں یہ منظر، مغرب میں یہ منظر، عشاء میں یہ منظر، اور جب تو فجر کی نماز میں قرآن کا قاری بنتا ہے تو قرآن کا دولہ میرے قرآن کی تلاوتوں میں اتنی معراج ہوتی ہے، اتنی بلندی ہوتی ہے، اتنی رفت ہوتی ہے، اتنی حلاوت ہوتی ہے، اتنی شیریں ہوتی ہے، اتنی مٹھاس ہوتی ہے، اتنی کشش ہوتی ہے، اتنی تڑپ ہوتی ہے، اتنا پیار ہوتا ہے، اتنی لطافت ہوتی ہے، اتنا کرم ہوتا ہے، اتنا حرم ہوتا ہے، اتنی پاکیزگی ہوتی ہے، اتنا تقویٰ ہوتا ہے، اتنا زہد ہوتا ہے، اتنا ایمان ہوتا ہے، اتنا ایقان ہوتا ہے، اتنا حسن و جمال ہوتا ہے کہ میں اللہ اپنے عرش پہ رہنے والے فرشتوں کی خواہشوں کو دیکھتا ہوں تو انہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ جا کے فجر کی نماز میں قرآن کے قاری محمد کے مقتدی بن جاؤ۔ اتنا پیارا نعرہ لگایا اور جواب بھی ٹھیک طرح نہیں دیتے، لگاؤ شان محمد نعرہ۔ نعرہ تکبیر، تکبیر، شان محمد زندہ محمد زندہ وقت تو بہت اگلا دن آ گیا بھائی جی، چلیے ختم کیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ نبیوں میں رحمت مطلب پانے والا، سبحان اللہ، سبحان اللہ تو کہہ دیجیے۔ مجمع سوئے وہ جاگ جائے ذرا سارے کہیے سبحان اللہ۔ وہ نبیوں میں طلباء توجہ چاہو، آپ کی تبسم نے پہلے بہت قتل کروا رکھے ہیں، ان کے ایک تبسم سے ہوتا تھا روز قتل، اور وہ ساختہ جو مسکرائے تو قیامت کی آ گئی۔ جی سن رہے ہیں یہ جملہ محترمہ سمجھیے۔ اللہ جی جی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے برائے غم کھانے والا، اور اب رشتہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ پچھلے ساتھی بھی بولیے سبحان اللہ۔ نہیں میں تو اس نبی کا ماننے والا جس کی رحمتوں کا اعلان ہوا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ رحمتوں کا اعلان یوں ہوا، ثم دنا فتدلّا۔ ترجمے کا وقت ختم، ذرا میرے ساتھ ساتھ قرآن سنتے جائیے، دورہ تفسیر بڑا پڑھا ہے آپ لوگوں نے، پنجیری بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ۔ ثم دنا فتدلّا فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھرلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اور اب پتا قرنوں سے چہل چھایا، پلٹ دی بس کے آن میں اس کی کایا، رہا کرنا میرے کو موج بلاگا ادھر سے ادھر
پھر گیا اور رخ ہوا کا اتر کر ہرا سے سوئے کون آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا جسے شام کو جس نے کندن بنایا کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا سبحان اللہ سبحان اللہ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ختم کیجئے بھائی يتلو عليهم باقی باتیں انشاءاللہ العزیز 29 اور 30 کو يتلو عليهم آياته میں نے تمہیں وہ نبی دیا قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا